نہیں، کیونکہ دل مریض ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، یعنی صحابہ کی طرح، سچے مخلص مومنوں کی طرح، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی صحابہ ان کی نظر میں بے وقوف تھے کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو سمارٹ سمجھا جاتا ہے، اور جو سچا ہو، کھرا ہو، اسے بے وقوف کہتے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اپنے لیڈرز کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر ان کو وقتی طور پہ فائدے ہو رہے تو اس پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو امہال ہے، مہلت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی کی ایک قسم ہے جس کو یہ پہچانتے نہیں۔ کیونکہ یہ حق کو نہیں پہچانتے تو اپنی سزا اور انجام کو بھی نہیں پہچانتے، اسی لیے حماقت میں مبتلا ہیں اور غلط رستوں پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ جب قرآن کا نور، دین کا علم سامنے آتا ہے تو ہمیں اپنی اچھائیاں برائیاں سب سمجھ آنے لگتی ہیں، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ لیکن منافقین کی مثال دی گئی کہ ایسے لوگوں کو جو حق کو فالو نہیں کرنا چاہتے، حق کے مطابق خود کو نہیں بدلتے، وہ حق کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس ہدایت سے، اس نور سے، اس روشنی سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ پلٹتے نہیں، اصلاح نہیں کرتے، حق کی طرف نہیں لوٹتے، اپنی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کا نور اور علم آنے کے باوجود بھی نہیں بدلتے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دین کو ایکسپٹ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کے فائدے جانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے سچ بولنا شروع کر دیا تو ہمارا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا، ہمیں اس جاب سے نکال دیا جائے گا، ہماری لوگوں کے اندر کوئی وقت نہیں رہ جائے گی، ہم لوگوں کے اندر جھوٹی شیخیاں نہیں بگاڑ سکتے اور اپنے آپ کو وہ ظاہر نہیں کر سکتے جو ہم ہیں نہیں۔ تو ایسی صورت میں جب انہیں پتا چل بھی جاتا ہے تو وہ نہیں آگے بڑھتے اور دین کے صرف اتنے احکامات لیتے ہیں جن پر چلنا آسان ہوتا ہے، اور جب اندھیرا آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے تو پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں مہلت دیے ہوئے ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی صلاحیت مکمل طور پر سلب کر لے، چھین لے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے شاید کہ یہ پلٹ آئیں۔ پھر فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ قرآن سب انسانوں کے لیے ہے، سب کو مخاطب کر رہا ہے۔ اے تمام لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، کیونکہ جس رب نے پیدا کیا ہے، جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، تمہیں پلٹ کر اسی کی طرف واپس جانا ہے اور پھر اسے حساب لینا ہے تمہارا۔ اور اگر تم نے اس کی مرضی کے مطابق یہ ٹیسٹ کا پیریڈ نہیں گزارا تو پھر شامت آنے والی ہے۔ جو اس شامت سے بچنا چاہتا ہے، اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے، پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے۔ کون ہے وہ؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ پہچانو اپنے رب کو کائنات کی نشانیوں سے۔ وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک مت کرو، کسی اور کو اللہ کی طرف مت اہمیت دو، کسی اور سے ایسی محبت نہ کرو جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، کسی اور پر ایسا اعتماد مت کرو جیسے اللہ پر کیا جاتا ہے۔
توکل، انابت، رجوع، سب کا سب اللہ کے لیے، عبادت، سجدہ، دعا، آہوزاری اور سارے نیک اعمال صرف اپنے رب کے لیے، اور اسی کا نام عبادت ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور ہاں عبادت کرنے کے لیے تو پھر قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور اگر قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے تو پھر کیا کرو؟ اور اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لو. چیلنج کیا گیا کہ یہ کہ قرآن سچی کتاب ہے، کوئی اور اس کے مقابلے میں ایسی کتاب